الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق اور محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج نا آپ احباب کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہو رہا ہے. پچھلے جو حافظ صاحب تھے ان سے بھی میں گزارش کیا کرتا تھا کہ یار آپ ملا کریں محلے والوں سے، ان سے کہ دعا سلام کریں، ان کو اپنی طرف راغب کریں، ان کو مسجد میں لے کے آئیں، ایک ماحول بنائیں. تو یہ میرے خیال میں قاری صاحب کی محنت ہوگی، ان کی محبت ہوگی کہ آپ لوگ سارے تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ. تو آپ نا اپنی بیداری کا ثبوت دیں. میں بس چند منٹوں کی حاضری کے لیے تشریف لایا ہوں. اصل بیان مدلل اور مفصل جو ہے وہ قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، قاری فیضان رضا قادری صاحب، وہ بیان فرمائیں گے. آپ درود اور سلام ذوق و شوق سے پڑھیں، پتہ لگے کہ کوٹ منصب میں محفل ہو رہی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ٹھنڈ پہ جاوے. عارف رومی مثنوی شریف کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ گندی مکھی حضور علیہ السلام کے لباس مبارک پر کبھی نہیں بیٹھی. شہد کی مکھی کبھی کبھی حضور علیہ السلام کے لباس مبارک پر آ کر نثار ہو جایا کرتی تھی. تو مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ مکھی یہ تو بتا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کھیتوں میں جاتی ہوں، جا کر پھلوں کا رس چوستی ہوں اور پھر وہ رس میں آ کر اپنے چھتے میں اگلتی ہوں تو وہ شہد بن جاتا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مکھی یہ تو بتا کہ اس شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب میں وہ رس چوس کر اپنے چھتے کی طرف واپس آتی ہوں، راستے میں درود پاک پڑھتی ہوئی آتی ہوں، اس درود پاک کی برکت سے خالق کائنات اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. آپ بھی ذرا ذوق و شوق سے پڑھیں، ویسے بھی عبادت کی نیت سے پڑھیں. اور یہ بڑی برکتوں والی رات ہے کہ اس درود پاک کی برکت سے خالق کائنات میرے اور آپ کے پھیکے عملوں کو میٹھا کر دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک
و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ محمد از تمی خواہم خدارا خدایا از تو عشق مصطفیٰ را اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است واجب الاحترام سامعین کرام یہ مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے۔ آج لوگ اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ سوال بھی ان کے سامنے کریں گے جو بیچارہ جانتا ہی کچھ نہیں، علماء سے نہیں کریں گے۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ تم میلاد مناتے ہو، تم محفلیں کراتے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ بس یہ دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ میرا بھائی یہ محفل منانا یہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، خود خالق کائنات یہ پسند فرماتا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر مجمع میں ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضور پر نور شاف یوم النشور خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر محفل اور مجمع کے اندر ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی یہی پسند فرماتے ہیں کہ ہمارے حبیب کا ذکر محفل میں ہو۔ بس یہ تین باتیں گوش گزار کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے آپ کا، 16 سال کی عمر میں آپ کو 70,000 احادیث زبانی یاد تھی۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل بھی فرماتے، 2 رکعت نماز نفل بھی ادا فرماتے، 2 رکعت نماز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا حال کا سن؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اوپر آ جائیں، آئیں نہیں آپ بیٹھ۔ ماشاءاللہ ہمارے آج کی سٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا قاری فیضان رضا قادری صاحب تشریف لائے۔ آج پہلی بار ان سے ملاقات ہو رہی ہے، تو چہرہ ہی بتا رہا ہے علماء اہل سنت کیسے ہوتے ہیں۔ انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مختلف اساتذہ کرام نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر لکھی۔ ان میں سے میرے ایک استاذ ہیں، ان کا نام ہے ابو العالیہ، وہ اس کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود اپنے حبیب پر کیا ہے، اللہ کا درود اپنے حبیب پر کیا ہے۔ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، کہ خالق کائنات کا درود اپنے حبیب پر یہ ہے کہ خالق کائنات فرشتوں کو جمع فرما کے اپنے حبیب کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ اور خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ اے فرشتوں، میرے محبوب کے چہرے انور کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، میرے محبوب کی زلفوں کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کی بات ہے۔ خالق کائنات فرشتوں کے مجمع میں تعریف بیان فرمائے، ما زاغ البصر وما طغى۔ کبھی تو خالق کائنات فرمائے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى۔ کبھی خالق کائنات فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کبھی خالق کائنات فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کسی وقت خالق کائنات فرمائے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کبھی خالق کائنات فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔
میں کہتا ہوں خالق کائنات اپنے حبیب کی تعریف بیان کرے، فرشتوں کے مجمع میں وہ جائز ہو جائے۔ اگر کوٹ منصب میں مسجد غوث الاعظم کے اندر آج کا سنی بیٹھ کر اپنے حبیب کی تعریف بیان کرے تو وہ کیسے ناجائز ہوا؟ اپنے حبیب کا تذکرہ محفل میں کرنا یہ خالق کائنات کا پسندیدہ عمل ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہی پسند فرماتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ محفل میں ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چرواہا تھا یہودی، بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک جنگلی درندہ بھیڑیا آیا، اس نے بکری اٹھائی، حضرت بکری اٹھا کے اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ جو چرواہا تھا اس نے اپنی لاٹھی پکڑی، اس کے پیچھے گیا، لاٹھی چلائی، اپنی اس بکری کو چھڑوا کے واپس جب آیا نا تو وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر بیٹھ کر اس سے گفتگو کرتا ہے۔ گفتگو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ چرواہے اللہ سے ڈر، خالق کائنات نے مجھے رزق عطا کیا تھا، تو نے وہ میرے منہ سے چھین لیا۔ اب یہ چرواہا کیا کہتا ہے؟ بے اختیار زبان سے نکل پڑا، کہتا ہے سبحان اللہ یتکلم الذئب، کہنے لگا واہ میرے اللہ تیری قدرت کہ جنگل کا درندہ بھیڑیا ہو کر انسان سے فصیح عربی زبان میں کلام کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں چرواہے کے یہ الفاظ نکالنے کی دیر تھی۔ وہ بھیڑیا پھر سے بولا، کہنے لگا میری اس بات پر تعجب کیوں کرتا ہے؟ اس سے زیادہ تعجب والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے اللہ والے تو اس جنگل کے اندر کیا خاک چھان رہا ہے؟ خالق کے کائنات نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجوروں والے شہر میں دو پہاڑیوں کے درمیان مبعوث فرما دیا۔ آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر وہاں پر موجود ہیں۔ یخبرکم بما مضی و بما ہوا کائن، وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ جاؤ جا کر اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں، تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر خیر کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج کا مولوی مسلم شریف پڑھ کے بھی نبی کے علم کو نہ مانے۔ مسلم شریف تو بعد میں لکھی گئی، وہ جنگل کا درندہ حضور علیہ السلام کے زمانے کا، اس نے کون سی مسلم شریف پڑھ رکھی تھی؟ مسلم شریف اٹھا کر دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر پڑھانے کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے خطاب شروع فرمایا، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، حضور علیہ السلام دوبارہ منبر پر تشریف لے، دوبارہ پھر آپ نے خطاب شروع فرمایا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر عصر کا وقت آ گیا۔ آمنہ کے لخت جگر نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی، عصر کے بعد پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے، خطاب کرتے رہے، خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے، نماز مغرب ادا فرمائی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس خطبے میں اللہ کے پاک حبیب نے وہ سارا کچھ بیان کیا جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ۔ اب وہ بھیڑیا پڑا ہوا تھا مسلم شریف، جنگل کا درندہ 4 ٹانگوں والا ہو کر حضور کے علم غیب کو مانے۔ میں کہتا ہوں یہ آج کے 2 ٹانگوں والا بھیڑیا کیوں نہیں مانتا؟ ماننا چاہیے، بس ضد پر اٹکا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے۔ وہ جناب والا بھیڑیا کہنے لگا
او چرواہے جاؤ، جا کر مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، جا کر اسلام قبول کر لو، تب تیرا کچھ کام بنے گا۔ جب اس بھیڑیے نے یہ الفاظ کہے تو اس چرواہے کے دل میں آیا کہ مجھے بھی اس نبی کی محفل میں جانا چاہیے، ایک چاہت پیدا ہوئی۔ لیکن بعد میں کہتا ہے یار میرے پاس تو یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، اگر میں وہاں گیا تو پھر میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ دل تو بڑا کر رہا ہے کہ جس نبی کی درندے تعریف کریں اس نبی کے رخ زیبا کی زیارت کر کے آؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بکریوں کا کیا بنے گا، میرے ریوڑ کا کیا بنے گا؟ وہ بھیڑیا بول کر کہتا ہے تو جا مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ، آج کے دن جب تک تو واپس نہیں آئے گا تیری بکریوں کی حفاظت کرنا میرے ذمے۔ میں کہتا ہوں بات ہے حضور علیہ السلام کی تعریف کی، بات ہے حضور علیہ السلام کی شان کی، تو جنگل کا درندہ ہو کے بھی بندوں والے کام شروع کر دیتا ہے۔ کہتے تو جا حضور زیارت کر کے آ، جب تک تو واپس نہیں آئے گا تیرے ریوڑ کی حفاظت میں کروں گا۔ اللہ اکبر، میں حفاظت کروں گا۔ اب یہ چل پڑا، وہاں پہ پہنچا۔ ہر بھی اپنے اپنے ذوق میں کہتا ہے کہ جب یہاں سے چلا تھا تو ایمان سے خالی تھا، جو ہی رخ زیبا پہ نظر پڑی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اس طرح وہ بھیڑے آیا، بکری اٹھائی، میں نے اس سے بکری چھینی، اس نے اس انداز میں آپ کی تعریف بیان کی، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ مزیدار بات ہے، میں یہی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ بھی چاہتا ہے میرے حبیب کا ذکر محفل میں ہو، حضور بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر محفل میں ہو۔ جس وقت اس نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے پیارے یہ جو باتیں تو نے کی یہ تو نے مجھ سے تنے تنہا کی، اب میں اپنے سارے جان نثاروں کو، اپنے سارے وفاداروں کو، اپنے سارے غلاموں کو جمع کرتا ہوں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہی بات بیان کر۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرو، وہاں جائز۔ اگر آج یہ سنی محفل سجا کر بیٹھے تو چاروں طرف سے فتوے لگنا شروع ہو جائیں، بھی کہاں لکھا ہے، ارے تو نے پڑھا کیا ہے؟ اب اگلی مزیدار بات سنو۔ اب یہ چرواہا حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کھڑا ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ تعریفیں بیان کرتے کرتے اس کے دل میں کھٹکا سا پیدا ہوا، یار میں اپنا پورا ریوڑ اس درندے کے حوالے کر کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری ساری بکریاں چٹ کر جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو روکا، روک کر اسے ارشاد فرمایا او اللہ والے، جب تو یہاں سے واپس جائے گا تو اپنی بکریوں کو صحیح سلامت پائے گا، اور تیرے ساتھ جو اس درندے نے، اس بھیڑیے نے وعدہ کیا وہ اس کو پورا بھی کرے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں واپس آیا میں نے دیکھا کہ وہ تو میری بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ایک بکری ذبح کی اور اس بکری کو ذبح کر کے اس کے آگے پیش کیا، اس نے وہ بکری کھائی اور چلا گیا۔ نبی کی شان کی بات ہے تو جنگل کے درندے بیان کریں، وہاں پہ کون سا مولوی بیٹھا تھا جنگل کے اندر؟ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی شان بیان کروانے پہ اپنے حبیب کی تو جنگلی درندوں سے بیان کروا دے۔ بس آخری بات بیان کر کے حضرت صاحب کا بیان شروع کرائیں گے۔ صحابہ کرام بھی کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے حبیب کا ذکر محفل میں ہو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ امت مسلمہ کے دامن میں آپ کو کثیر تعداد میں ایسے انسان ملیں گے کہ جو تاریخ انسانی میں انسان کے ماتھے کا جھومر بنے۔ ان میں سے ایک نام ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جس وقت اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھے نبی مانو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زہری دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو اس نے بڑے بڑوں پر اپنا غیظ و غضب کیا، کسی نے اس کی اس دعوت کو قبول بھی کیا، جس نے نہیں کیا انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کو پتہ چلا کہ ابو مسلم خولانی جو ہے نا، یہ میری نبوت کی تردید کرتا ہے، یہ میری نبوت کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کرو۔ حاضر کیا۔ جس وقت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دربار میں حاضر ہوئے، آپ نے کہا اسود عنسی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو کیا بک بک کر رہا ہے، یہ تیری بات مجھے سنائی نہیں دی۔ کہنے لگا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ مچل اٹھا، کہنے لگا ہاں ہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ میرے دوستوں اس نے دوبارہ سوال کیا، کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا کیا بک بک کر رہا ہے، تیری ان باتوں کو سننے سے میں عاجز اور قاصر ہوں۔ جس وقت محمد عربی کا نام آتا مچل کر کہتا ہاں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ جب اس کی باری آتی تو فرماتے کہ میں نے تیری بات کو سنا ہی نہیں۔ وہ آگ بھی گولا ہوا، اس نے کہا جناب والا ابو مسلم کو باندھ کر آگ کے اندر ڈال دو۔ جس وقت اس کے کرندے ابو مسلم کے ہاتھ باندھے، آپ کی ٹانگوں کو باندھا تاکہ جا کر آگ کے اندر اس کو داخل کر دیں۔ آپ فرمانے لگے بھی ذرا بتاؤ تو صحیح تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے تو نے اسود عنسی کی نبوت کا انکار کیا، اس لیے آپ کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کہنے لگے تمہارا دماغ کام نہیں کرتا؟ اگر یہ بات ہوتی میری ذات کی تو پھر میں ڈرتا، پھر میرے قدم لڑکھڑا جاتے۔ یہ بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، چھوڑو میرے ہاتھوں کو۔ محمد عربی کا غلام خود اس آگ کے اندر داخل ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ آگ کیا کرتی۔ بابا جی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائیے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی، لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا وہی جان دائی، ہر ایک نو کد پرکھوں دی کئی لکھاں تو ایک پچھان دائی۔ ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، ایک کم شیر دلیر جوان دائی۔ عالم شاہ تینوں میں عشق دا کی دساں، اے سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ آپ فرمانے لگے چھوڑ دو میرے ہاتھوں کو، محمد عربی کا غلام خود اس آگ کے اندر داخل ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خدا جانے اور محمد عربی کا یہ غلام جانے۔ جس وقت آپ آگ میں داخل ہوئے کافی دیر تک وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے، بڑی دیر کے بعد جب آپ واپس آئے اسود عنسی کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے ہاں بھئی اب بتا کیا کرنا ہے؟ اس کے کرندے کہنے لگے کہ اگر 4 دن آدمی یہ اور رہا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، لوگوں نے جوتے مارنے ہیں تمہیں، کیوں نہ ہو کہ اس کو ملک بدر کیا جائے۔ انہوں نے آپ کو تنگ کیا، یمن سے نکالا، آپ پہنچے مدینہ منورہ، مسجد نبوی سے باہر آپ نے اپنی سواری کو باندھا، اندر داخل ہوئے، آپ نے نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کر ہی رہے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آدمی بڑا اجنبی لگتا ہے، پہلے دیکھا ہوا نہیں لگتا، آپ بھی ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ عرض کرنے لگے
لگتا یوں ہے کہ کوئی بڑا کام کر کے آیا ہے، بتا تو صحیح کہاں سے آ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ یمن سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سنا ہے وہاں پر ابراہیم ثانی پیدا ہوا ہے، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا، اسی طرح یمن کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ بڑی قسمیں دیں، بڑے واسطے دیے، تو اس نے مانا کہ وہ میں ہوں، بعد میں جا کے مانا۔ آپ اٹھے، گلے سے لگایا، پیشانی چومی اور پکڑ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے پیشانی چومی، گلے سے لگایا، زارو قطار روئے۔ پھر آپ نا ابو مسلم خولانی کو پکڑ کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ آج مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو، سب مدینے والوں کو مسجد نبوی کے اندر جمع کرو۔ ابو مسلم خولانی بتائے گا یمن کے اندر حضور علیہ السلام کی شان کیسے ظاہر ہوئی۔ اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا کہ سارے مدینے والوں کو جمع کرو۔ ابو مسلم خولانی بیان کرے گا کہ یمن کے اندر حضور علیہ السلام کی شان کیسے ظاہر ہوئی۔ میں کہتا ہوں خالق کے کائنات بھی اپنے حبیب کا تذکرہ پسند فرمائے مجمع کے اندر، حضور بھی اپنا تذکرہ پسند فرمائے مجمع کے اندر، حضور کے غلام حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا پسند فرمائے مجمع کے اندر، تو کیوں منع کرتا ہے؟ بس اسی شعر پر اپنے بیان کا اختتام کروں گا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔